میں ہوں خالد فاروقی اپنے نئے ولاگ کے ساتھ۔ ناظرین، عمران خان کے بارے میں سپریم کورٹ کا حکم یہ آیا کہ انہیں اڈیالہ جیل سے الشفا ہسپتال منتقل کیا جائے۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال ہے اور عمران خان کی صحت کے بارے میں گزشتہ کئی دنوں سے چیمہ گوئیاں تھیں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو کچھ پرابلمس ایسے ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں۔ بہرحال سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ آرڈر پاس کیا۔ اب اس آرڈر کی تفصیل تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس حکم نامے کے ساتھ ہی سیاسی میدان میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا حکومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو سیم پیج تھا کیا وہ پھٹ گیا ہے، یا نیا سیم پیج تیار ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اور یہ کہ کیا حکومت لا علمی میں ماری گئی، کیا اختلافات ہیں حکومت میں موجود جماعتوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، کن کن ایشوز پر ایک مختلف رائے پائی جاتی ہے، کون کون حکومت میں سے وہ شخص ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی باتیں تمام ماننی چاہتا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ اختلافات کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ کہ سپریم کورٹ نے جو حکم نامہ جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جلد سے جلد جیل سے ہسپتال منتقل کر دیا جائے، اور ساتھ ہی بہت سی شرائط بھی ہیں ایک طرح کی حکم نامے میں، جس میں ان کے اہل خانہ کے لیے، ان کی پارٹی کے لیے کچھ پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں کہ وہ اس سارے عمل کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ جو جسٹس شاہد وحید کی قیادت میں ڈویژن بینچ تھا، اس کے ریمارکس جو ہیں وہ ایسے ہیں جن سے پیپلز پارٹی، نون لیگ سے ہٹ کے پی ٹی آئی بہت خوش ہے، اور پی ٹی آئی کی تمام قیادت اس پر بہت مثبت رد عمل دے رہی ہے۔ یہ وہی پی ٹی آئی کی قیادت ہے جو چند روز پہلے تک سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹس کو اور باقی عدالتوں کو ہر طرح کے الفاظ بولتی رہی ہے اور بہت تنقید کرتی رہی ہے، لیکن انصاف بہرحال کہاں سے ملا؟ سپریم کورٹ سے، جیسا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں امید کی کرن نظر آئی ہے۔ یہ معاملہ تو بہت پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی نے ایسا راستہ ہی اختیار نہیں کیا اور تمام عرصہ وہ مزاحمت کے راستے پر چلتے رہے، نہ انہیں عدالتوں پر انصاف تھا، نہ انہیں پولیٹیکل پارٹیز پر اعتماد تھا، اور وہ کسی قسم کا ڈائیلاگ بھی نہیں کرتے رہے۔ شاید اس کی ہدایات بھی انہیں عمران خان کی طرف سے تھی، لیکن اب معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک تبدیل ہوئے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ آیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکومت کو کچھ علم تھا بھی کہ نہیں؟ اگرچہ عدلیہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، لیکن بہت سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جن کے سیاسی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومتی وزراء کل کے دن تک تو ایسی کوئی بات نہ سمجھ سکے، نہ وہ کر رہے تھے۔ کسی فورم پہ بھی جب رانا ثناء اللہ جیسے لیڈر بھی جو ہیں وہ جب بات کر رہے تھے تو وہ ان کا بالکل ایک مختلف موقف بھی تھا، اور وہ جس لہجے میں بات کر رہے تھے وہ مختلف تھا۔ لیکن سپریم کورٹ نے یہ جو حکم جاری کیا ہے، جو فیصلہ دیا ہے، اس میں ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی مرضی شامل نہ ہو، لیکن عام طور پر پاکستان کے ماضی میں یہ دیکھا ہے ہم نے، جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں تھا کہ جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ ہوا اس میں ان کے پلیٹلیٹس کا ایشو بن گیا تھا، اور پھر عدالت نے ان کو بیرون ملک بھجوانے کا حکم بھی جاری کر دیا تھا۔ نواز شریف کا کیس بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس کیس کا کس طرح مذاق بنایا گیا، اس کیس میں کیسے کیا کچھ ہوا، کس طرح نواز شریف کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ بحال بھی ہو گئے، اور وہ پھر آ کے لندن سے واپس آئے اور انہوں نے یہاں آ کے الیکشن کیمپین میں حصہ بھی لیا۔ اب عمران خان کے بارے میں جب سپریم کورٹ کا حکم آیا ہے تو اس پہ ایک سوچ تو یہ ہے کہ اس میں صرف عدلیہ نے اپنے طور پر ایک فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ہمیں بھی اس بات پر ہی یقین ہے، لیکن جو مختلف سیاسی تجزیہ کار ہوتے ہیں، جو لوگ ماضی کا سارا حال جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اہم نوعیت کے فیصلے جو ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حکومت بھی، لیکن کچھ چیزوں میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے حکومت جو ہے وہ اس طرح آن بورڈ نہیں ہے۔ اگرچہ 2 روز 3 روز پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے ایک بڑے ڈیلیگیشن نے پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں اس وقت گوہر، ان کی والدہ کے انتقال پر جا کے تو وہاں تعزیت کی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سمجھا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو اتنا بڑا ریلیف مل جائے گا۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ آخر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا حکومت کے ساتھ اسی طرح سے سیم پیج پر ہیں؟ ایشو کیا اختلافات بھی کہیں پہ ہیں؟ مثال کے طور پہ اب اگر ہم پچھلے دنوں کا جائزہ لیں، 1-2 سال کا ہم سارا غور کریں، تو اس میں ہمیں سب سے پہلے نظر آتا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ، 18ویں ترمیم، نئی نہروں کا معاملہ، نئے صوبوں کا معاملہ، اور پھر
बल्दियाती इंतखाबात, इसके अलावा फिर ये कि नए इंतज़ामी यूनिट, ये कई एक इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें कम अज़ कम हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की सोच एक जगह नज़र नहीं आई। पिछले दिनों जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि निज़ाम बैठ चुका है, निज़ाम गिर गया है, निज़ाम कामयाब नहीं हो रहा, तो उस पर मुस्लिम लीग नून का जो रद्द-ए-अमल था, वो बड़ा सख्त था। हुकूमत के जो वज़रा, जो तर्जुमान भी हैं हुकूमत के, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को आड़े हाथों लिया और ये कहा कि वो ऐसी बात करने वाले कौन होते हैं। लेकिन उनकी बात महज़ उनकी बात नहीं थी, नकवी साहब की बात नहीं थी, और ये हर कोई समझता है कि उन्होंने जो बात की, उन्होंने गवर्नेंस की जब बात की, उन्होंने नए सिस्टम की जब बात की, तो इसके पीछे किसी न किसी ऐसे थिंक टैंक का बाकायदा तौर पर सोच थी, जिसने ये सारा एक होमवर्क जो था, वो तैयार था। इसी होमवर्क को ही मोहसिन नकवी जो हैं, वो सामने लाए थे, और उसके बाद फिर हमने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पे सेमिनार्स हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, बहस मुबाहिसा जारी है। नए सूबों की बात कम नहीं हुई, बल्कि ये है कि जो 28वीं तरमीम आएगी, उसमें क्या कुछ आता है, इसके बारे में भी अभी चेमगोइयाँ हो रही हैं। अगर नए सूबे नहीं बनते तो इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे, अगर इंतज़ामी यूनिट्स भी नहीं बनते तो लोकल बॉडी सिस्टम आएगा। लोकल बॉडी सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिससे शायद किसी पार्टी को भी इनकार नहीं, लेकिन मसला ये है कि एनएफसी अवार्ड के तहत मिलने वाले महासिल को सूबे नहीं, सूबाई हुकूमतें यानी वज़राए आला अपना एक राइट समझते हैं। उन्होंने वसाइल को ग्रास रूट लेवल तक जाने ही नहीं दिए। इसीलिए ना तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन करवाए जाते हैं और ना ही मामला वहाँ ये समझा जाता है कि वसाइल जो हैं एक आम आदमी तक पहुँचने चाहिए। वसाइल कहाँ खर्च होने हैं, ये वज़राए आला का स्वाबदीदी इख्तियार है। वो जिस शहर को, जिस ज़िले को जितना नवाजना चाहें वो नवाज लेते हैं। ये कोई पंजाब की सिर्फ सूरत हाल नहीं, ये सूरत हाल सिंध में भी है, ये सूरत हाल केपी में भी यकीनी तौर पे होगी। मामला ये है कि अब क्या जो पीटीआई है वो किन निकात पर एस्टेब्लिशमेंट के करीब है। आपको याद होना चाहिए कि पीटीआई इंतज़ामी यूनिट्स की बात की हमेशा से हामी रही है, छोटे सूबों की बात की भी वो हमेशा हामी रही है। बल्कि पीटीआई के दौर में पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात हुई, जिसमें फिर सेक्रेटेरिएट बहावलपुर और मुल्तान और फिर लाहौर। लेकिन एक जो बात जिस पे ज़्यादा पीटीआई मुत्तफ़िक रही है वो इंतज़ामी यूनिट्स की है, डिवीजन लेवल पर इंतज़ामी यूनिट्स, और इसके बारे में इमरान खान भी बात करते रहे और उनका ये ख्याल था कि जब तक ग्रास रूट लेवल तक वसाइल जो है वो नहीं पहुँचाए जाएंगे तब तक मुल्क का मसला हल नहीं हो सकता। अब ये जितने वसाइल हैं, मैं तो आज भी ये समझता हूँ कि वसाइल का असल झगड़ा है, गवर्नेंस का इशू बाद में आता है। जब आप छोटे अजला को, छोटे डिवीजन्स को, छोटी तहसीलों को आप उनको वसाइल ही नहीं देंगे तो वहाँ सूरत हाल कैसे बेहतर हो सकती है। अभी 3-4 वो चीज़ें सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं जिन पर मौजूदा हुकूमत, जिसमें खा पीपल्स पार्टी है या नून लीग है, उसका एस्टेब्लिशमेंट से या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जिस सोच का इजहार किया जाता है गवर्नेंस के हवाले से, उससे इख्तलाफात पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने पहले कहा कि नई नहरों का मसला था, उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत खुलकर मुखालफत की। सिंध में जलसे जुलूस हुए, एहतजाज हुए, जिसके बाद हुकूमत को ही ये फैसला जो था नई नहरों का कुछ अरसे के लिए इसको मौखर करना पड़ा है, और जब ये मौखर करना पड़ा तो यकीनी तौर पर इससे कोई ना कोई नाखुश भी है। दूसरी बात है 18वीं तरमीम की, जिसमें यह समझा जाता है कि सूबों को वसाइल ज़्यादा मिल गए हैं और विफाक कमज़ोर हुआ है। अब विफाक को मजबूत करने के लिए सूबों ने अपने एनएफसी अवार्ड में तरमीम तो नहीं होने दी, लेकिन सूबों ने कुछ पैसे दे दिए। पैसे देके उन्होंने मामले को टाल दिया, यानी मुस्तकिल एक तरमीम जो है या एनएफसी अवार्ड का जो एक तरीकाकार है जिसमें वसाइल जो है मुख्तस किए गए हैं, उसको नहीं एस्टेब्लिशमेंट को या हुकूमत को छेड़ने दिया, बल्कि कुछ ना कुछ पैसे दे के पंजाब ने भी अपने हिस्से के पैसे दिए, सिंध ने भी, बलूचिस्तान ने नहीं दिए, अलबत्ता केपी ने दिए, तो बलूचिस्तान से पैसे लिए भी नहीं गए। सो ये जब मामला हुआ तो इसका मतलब फिर यह है कि यहाँ जो हुकूमतें कायम हैं, ख़ाह वो मुस्लिम लीग नून की है या पीपल्स पार्टी की सिंध में, ये हुकूमतें अपने वसाइल जो हैं वो विफाक को देने के लिए तैयार नहीं हैं। यहाँ भी एक इख्तलाफ है। फिर नए सूबों की जब बात होती है तो नए सूबों के मामले में पीपल्स पार्टी खुलकर इसकी मुखालफत करती है। पीपल्स पार्टी तो अभी इसी साल फरवरी में करारदाद भी मंजूर करवा चुकी है, जिसमें कराची को नाकाबिले तकसीम यानी सिंध का मुस्तकिल एक हिस्सा जो है उसमें करार दिया गया था। अब इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी नए सूबे बनाने के खिलाफ
مزاحمت کا علم لے کر کسی وقت بھی میدان میں اتر سکتی ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوری افورڈ کر سکتی ہے اس موقع پر؟ جبکہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جتنی آج مضبوط نظر آتی ہے، شاید ماضی میں بہت ہی کم ایسے مواقع ہوں۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کی مسلح افواج کی وجہ سے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بھی انہی کے دم قدم سے چل رہی ہے، پاکستان کی معاشی پالیسی بھی انہی کی وجہ سے چل رہی ہے، یا حکومت نے اپنی ذمہ داریاں کم کر کے تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ فوج کے سپرد خود ہی کر دی۔ شہباز شریف صاحب تو پاپولیشن کو کم کرنے کا بھی جو پروجیکٹ ہے اس کی ذمہ داری بھی فیلڈ مارشل صاحب کو دے رہے تھے۔ جہاں حکومت کی یہ کارکردگی ہوگی تو وہاں پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اپنی سوچ سامنے ضرور آئے گی کہ پھر اس ملک کو چلانا کیسے ہے۔ اسی طرح باقی بھی معاملات کچھ ایسے ہیں، جیسے انتظامی یونٹس کی بات ہے، پیپلز پارٹی اس کی بھی مخالفت کرے گی۔ ہو سکتا ہے نون لیگ اس کی حمایت کر دے، لیکن پیپلز پارٹی بہرحال اس کی مخالفت کرے گی۔ وہ کسی طور بھی موجودہ جو انتظامی سٹرکچر ہے اس کو پیپلز پارٹی چھیڑنے نہیں دے رہی۔ نون لیگ بھی کم از کم بیانات کی حد تک ایسے ہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نون لیگ میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن نواز شریف صاحب کی رائے یہی ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن پر پی ٹی آئی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے۔ وہی پالیسی پی ٹی آئی کی ہے جو اس وقت مختلف تھنک ٹینکس یا وزیر داخلہ نے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک سوچ جو ہے جو سامنے آئی کہ گورننس کو بہتر کیسے بنانا ہے، کیا بڑے صوبے جو ہیں مسائل کا حل ہیں، کیا چھوٹے صوبے بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں، کیا انتظامی یونٹ بنائے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر جو انتظامی یونٹس جو ہیں جو ڈویژن لیول پر اگر بنتے ہیں تو پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی، اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک بہت بڑی سپورٹ چاہیے۔ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے؟ اور بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جیسے ہمارے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے بھی، اور مسلم لیگ نون کے باقی زعماء نے بھی یہی بیان دیا کہ دیکھیے اگر یہ سسٹم گرتا ہے تو سب گھر جائیں گے، کسی ایک نے نہیں جانا۔ لیکن کیا نئے حالات میں، نئی تبدیلیوں میں اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اتنی ہی پابند ہوگی جتنی حالیہ دنوں میں ہے یا پچھلے دنوں میں تھی، یا اسٹیبلشمنٹ جو فیصلے کروانا چاہتی ہے یا کرنا چاہتی ہے اس مقصد کے لیے اسے نئی سپورٹ پی ٹی آئی کی شکل میں مل سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اپنا تعاون کس حد تک بڑھاتی ہے اور اس کے بدلے میں اسے کیا ملتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے کہیں معاملات جو ہیں بالکل کہیں پی ٹی آئی کی نسبت چلے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک ڈور اوپن ہوا ہے، ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے۔ یہ مذاکرات کا جو راستہ یا ڈائلاگ کی جو بات ہوئی ہے اور معاملات کو ایک بند گلی سے نکالنے کی کوشش ہوئی ہے، یہ بڑی اچھی ایفرٹ ہے، بشرطے کہ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوں۔ یہ ایک اچھا فیصلہ ہوا۔ عمران خان کو ایک فیسلٹی جو دی گئی ہے یہ ملنی چاہیے تھی، یہ ان کا بنیادی حق بھی تھا، اس لیے اس فیصلے کو ویلکم کہا جانا چاہیے۔ لیکن سیاسی معاملات جو ہیں یہ کس سمت آگے بڑھتے ہیں اس کے بارے میں آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے۔ بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کی لپیٹ میں کون کون آئے گا یہ دیکھا جائے گا۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔